Religious beliefs and scientific research on Egyptian pyramids. سائنسدانوں نے اپنی ریسرچ کی بنیاد ٹھوس مادی بنیادوں پر استوار کی ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی سائنسی تحقیق کی بنیاد الہامی کلام یا الہامی شخصیات کے نظریات پر نہیں رکھی۔ اس کی بنیادی وجہ زیادہ تر سائنسدانوں کا لامذہب ہونا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر قصور ہر دور میں مذہب پر قابض مافیا کا جاہلانہ اور کٹر رویہ رہا ہے کہ جب کسی نے الہامی کتابوں کی مذہبی مافیا کی خود ساختہ قیاسی تشریح کے خلاف نظریہ پیش کیا تو اس پر کفر کے فتوے صادر کر دیے گئے۔ اس کے بعد یا تو اسے قتل کروا دیا گیا یا اس بیچارے کی ساری زندگی قید و بند کی صحبتیں کاٹتے گزر گئی۔ مذہبی مافیا کے اس کٹر رویے نے تحقیق کرنے والوں کو مذہب سے متنفر کر دیا، اور آج حقیقت یہ ہے کہ جدید سائنسی نظریات رکھنے والے شخص کے سامنے جب کوئی مذہب کی بات کرتا ہے تو وہ اسے ایسے دیکھتا ہے جیسے کسی جدید ترین شہر میں رہنے والا کسی جنگلی کو دیکھتا ہے۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ نہ الہامی مذہب سائنس کے خلاف ہے اور نہ ہی سائنس مذہب کی۔ قرآن پاک میں متعدد آیات موجود ہیں جو ریسرچ کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو مذہب نے جن نظریات کو پیش کیا ہے، سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ اہرام مصر دنیا کی سب سے پراسرار اور حیرت انگیز تعمیراتی عجائبات میں شمار ہوتے ہیں۔ صدیوں سے یہ انسانوں کے تجسس کا مرکز رہے ہیں اور مختلف ادوار میں ان کے بارے میں کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ قدیم مصری روایات سے لے کر جدید سائنسی تحقیقات تک اہرام کی اصل حقیقت جاننے کے لیے بے شمار کوششیں کی گئی۔ نکولا ٹیسلا جیسے عظیم سائنسدانوں نے بھی اس کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی اور حالیہ دریافتوں نے اس معاملے کو مزید دلچسپ بنا دیا۔ قدیم زمانے میں اہرام کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے تھے۔ مصری روایات کے مطابق یہ فرعونوں کے مقبرے تھے جہاں ان کی ممیوں کو محفوظ رکھا جاتا تھا تاکہ وہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع کر سکیں۔ اہرام کی اندرونی ساخت اور چیمبرز کا ڈیزائن ان کے مذہبی اعتقادات کے مطابق فرعونوں کی روحیں دیوتاؤں تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ مغرب میں کئی خفیہ سوسائٹیز جیسے فری مینسز نے اہرام کو علم ہندسہ اور روحانی حکمت کا مرکز قرار دیا۔ یہ نظریات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اہرام کی تعمیر اور مقاصد کے بارے میں ہمیشہ مختلف خیالات جانے جاتے تھے۔ مشہور سائنسدان نکولا ٹیسلا نے بھی اہرام مصر میں غیر معمولی خصوصیات کو محسوس کیا۔ وہ توانائی، برقی مقناطیسیت اور زمین کی قدرتی طاقتوں کی تحقیق کر رہے تھے۔ ٹیسلا نے اپنی تحقیق میں یہ نظریہ پیش کیا کہ اہرام بجلی کی پیداوار کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ زمین کی قدرتی توانائی کو ذخیرہ کرنے کا ایک ذریعہ تھے اور یہ وائرلیس بجلی گھر تھے جن کے ذریعے دنیا کے مختلف مقامات پر بجلی پہنچائی جاتی تھی۔ ٹیسلا نے اپنے ورڈن کلف ٹاور کی تعمیر کے دوران اہرام کی جیومیٹری کو اپنایا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اہرام کسی نہ کسی طرح زمین کی توانائی کو جمع اور منتقل کر سکتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ اہرام کی مخصوص ساخت زمین کی قدرتی وائبریشن کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر توانائی پیدا کر سکتی ہے۔ کچھ سازشی تھیورسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ نکولا ٹیسلا وائرلیس بجلی پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن انڈسٹریل مافیا نے اپنے نقصان سے بچنے کے لیے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا۔ حالیہ برسوں میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اہرام کی مزید چھان بین کی گئی جس کے حیران کن نتائج سامنے آئے۔ مارچ 2023 میں ماہرین نے اسکین پیرامڈز پروجیکٹ کے تحت جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے 9 میٹر لمبی اور 2 میٹر چوڑی ایک خالی راہداری دریافت کی جو خوفو کے اہرام میں موجود ہے۔ یہ راہداری کسی پوشیدہ چیمبر یا مقبرے کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن اس کا مقصد ابھی تک معلوم نہیں ہوا۔ مارچ 2025 کی حیرت انگیز دریافت جدید SAR ٹیکنالوجی اور گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار اور کوانٹم اسکیننگ کے ذریعے ماہرین نے تینوں بڑے اہراموں کے نیچے ایک 2 کلومیٹر طویل پیچیدہ زیر زمین ڈھانچہ دریافت کیا۔ اس میں 5 یکساں کثیر المنزلہ ڈھانچے شامل ہیں جو ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ 8 گہرے کنویں جن کے گرد سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جو سطح سے 648 میٹر نیچے تک جاتی ہیں۔ یہ کنویں 2 بڑے مکعب نما کمروں میں جا کر ختم ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا سائز 80 بائی 80 میٹر ہے
کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ جگہیں کسی قدیم توانائی کا نیٹ ورک یا نامعلوم مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی، جو نکولا ٹیسلا کے نظریے سے ملتی جلتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان اہرام کی اصل ساخت کے متعلق عالمی حکومتیں نکولا ٹیسلا کے دور میں ہی جان چکے تھے اور خفیہ طور پر اس ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکی ڈالر پر آپ اہرام کی تصویر دیکھیں تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اوپری حصہ جس میں آنکھ بنی ہوئی ہے اور چھوٹا ہے، اور نیچے والا حصہ بڑا ہے، جو اب نئی دریافت کے مطابق اہرام کے نیچے زمین میں واقع ہے اور شاید وہ اپنے ہدف تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے اب اس کو نئی تحقیق کا نام دے کر دنیا کو بتایا گیا ہے۔ چلیں اب جانتے ہیں اہرام مصر کے بارے میں اسلامی نظریہ۔ دنیا میں جو قدیم تعمیرات ملی ہیں جو کسی قدیم ترقی یافتہ تہذیب کی باقیات ہیں، مثلاً کینیڈا میں لاکھوں کروڑوں سال پہلے کے انسانی زندگی کے آثار ملے ہیں، ترکی کے چٹیل ہاگ کے کھنڈرات میں 8500 قبل مسیح کے ہیں، فرانس میں موجود 35,000 سال پرانے غاروں میں موجود نقش و نگار، مونجو دڑو جو کہ 5000 سال قبل کے کھنڈرات ہیں، بھارت میں ملنے والے قدیم ڈھانچے، دوارکا شہر اور پوری دنیا میں ملنے والے لاکھوں کروڑوں سال پرانے انسانی فوسلز مل رہے ہیں۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر ہجرت کے بارے میں جب ہم تمام مذاہب کا جائزہ لیتے ہیں تو جو تاریخ بتائی جاتی ہے وہ کم از کم 6000 سال اور زیادہ سے زیادہ 10,000 سال بنتا ہے، جبکہ دوسری طرف لاکھوں کروڑوں سال پہلے کی ترقی یافتہ تہذیبوں کے کھنڈرات اور انسانی فوسلز مل رہے ہیں۔ اس کا جواب ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے جواب دیا آدم۔ آپ علیہ السلام سے پھر سوال کیا گیا کہ ان سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آدم۔ تیسری دفعہ وہ شخص خاموش ہو گیا تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے تو خاموش کیوں ہو گیا؟ تو 70 دفعہ پوچھے گا تو بھی میں کہوں گا کہ آدم۔ 70 عربی میں بے شمار کو کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ العالمین میں بے شمار آدم گزرے ہیں، مگر اس زمین کے لیے 80,000 آدم ہیں، تم آخری آدم کی اولاد ہو۔ اس شخص نے کہا آپ فرما رہے ہیں تو اس میں شک نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں ذکر ہے مگر تم نے غور نہیں کیا۔ جب اللہ الرحمن نے فرمایا میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں تو قدسیوں نے کہا یا اللہ اس کی اولاد تو زمین پر فساد کرے گی، یہ تو خون خوار ہیں، موسطوں کے پتلے ہیں، کیا تو اسے اپنا خلیفہ بنانے لگا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جب فرشتے آئندہ کے علم کے بارے میں نہیں جانتے تو وہ کس بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو مفسد کہہ رہے تھے؟ دراصل ماضی کی ہر ایک ادا ان کی نگاہ میں جمی ہوئی تھی اور ان کے انداز گفتگو سے صاف ظاہر ہے کہ وہ مفسد تجربہ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ ایک سائل نے امام علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اہرام مصر کب تعمیر ہوئے تھے؟ تو آپ علیہ السلام نے سائل سے کہا تو نے اہرام پر کچھ نقش و نگار یا تصاویر دیکھے ہیں؟ سائل نے کہا کہ ان پر ایک مینار پر ایک پرندے کی شکل ہے جس کے پنجوں میں ایک کیکڑا ہے۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا یہ عمارت اس وقت تعمیر کی گئی تھی جب ستارہ نصر برج سرطان میں تھا۔ یہ ستارہ ہر برج میں 2000 سال رہتا ہے اور آج کل برج جدی میں ہے، لہٰذا ان اہرام کو تعمیر کیے ہوئے 12,000 سال ہو چکے ہیں۔ ایک جرمن ماہر فلکیات نے اہراموں میں موجود سوراخوں پر ریسرچ کی تو اس نے بتایا کہ قطبی ستارہ ان سوراخوں سے اہراموں میں نظر آتا ہے۔ اس نے ان سوراخوں سے قطبی ستارے کے نظر آنے سے پیمائش کر کے اہراموں کی تعمیر کا جو وقت بتایا ہے وہ بھی تقریباً اتنا ہی بنتا ہے جتنا امام علیہ السلام نے بتایا تھا۔ اس لیے اب ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ یہ تعمیرات اس ہمارے بابا آدم سے پہلے گزرے ہوئے آدم علیہ السلام کی اولادوں نے تعمیر کیے تھے، جو اپنے دور میں ترقی کی انتہا پر تھے اور پھر برباد ہو گئے تھے، اور ان کی کچھ باقیات کو ہمارے لیے بطور عبرت رکھ دیا گیا
کہ ہم سبق حاصل کر سکیں کہ ہم سے پہلے کس قدر زور آور دنیا میں رہتے تھے اور برباد ہو کر چلے گئے۔ مصر کے لوگ حیات بعد الموت کے قائل تھے، اس لیے وہ لاشوں کو محفوظ کرتے تھے اور ان لاشوں کے ارد گرد کھانے پینے کا سامان، زیورات، ہتھیار اور حتیٰ کہ فرعونوں کی بیویوں اور غلاموں کو مار کر مقبروں میں دفن کر دیتے تھے کہ جب یہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو انہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ اب یہاں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مصریوں میں یہ نظریہ قیامت کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ انبیاء اور اپنے آباء و اجداد سے کہ ایک وقت آئے گا جب آخری مصلح اعظم اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اس ابدی حکومت الہیہ ہوگی۔ فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے، بادلوں کی سواری کریں گے اور ہر شخص کو مالدار کر دیں گے، اور جو شخص بھی ان کا انتظار کرتا ہوا مر جائے گا تو اس کو دوبارہ زندہ کریں گے اور اپنی حکومت میں شامل کریں گے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ فرعونوں نے بنی اسرائیل کو یہی طعنہ مارا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے نجات دہندہ ہیں، جبکہ نہ ان کے ساتھ فرشتے ہیں، نہ مال و دولت، نہ سونے کے کنگن، بلکہ یہ تو معاذ اللہ ہمارے محتاج رہے ہیں اور ان سے تو میں بہتر ہوں۔ دراصل فرعونوں کو بنی اسرائیل کے آنے والے آخری دور کے مسیحا کے بارے میں پتہ تھا، اور وہ جان بوجھ کر بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے دو ذوات کی نشانیوں کو مکس کر رہے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے نبی اور فرعون کی غلامی سے نجات دلانے والے نجات دہندہ تھے، مگر آخری آفاقی نجات دہندہ نہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو نجات دینی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قدیم مصریوں میں بھی آخری نجات دہندہ اور ان کی حکومت کا نظریہ موجود تھا۔